خدا خراب کری نہ نماز چھوڑی نہ پتھر ٹور نہ چھوڑی بہت تے مر وے چاگن بے قبرستان نال لانا تا تو چاہے تھے بس ٹکر ہون تا کلا تو تے سائیں والدری 1000 روپے تو سائیں دیتا جاتے سائیں تو جنت پہنچایا جا اے پتہ کہ نہیں پتھر ٹریندا مر گیا بس ٹکر ہون کہیں نال کہیں وے چاہتے ونی جڑے پتراں واسطے پتھر ودے ٹریندے وے اے تیری قبر دے ٹور دے کنا فاتحہ نہیں پڑھنا رہا عمر بھر تو چنتا ہیرے موتی نہیں خبر تجھے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی کہہ دے پیچھو تو لڑائیاں جھگڑے ودا کرے نے کہہ دے پیچھو سکی بہن کو حق نہیں ویریتا ہوں لعنت واسطے جڑا تیرے پیچھو بوکی نہیں چاہتا بس جڑا کچھ وگھا کلا ٹوٹا موٹا گیٹ ڈو گیٹ پین یہ کچھ سائن شالا کرے پوری جڑا نصیب تھی جے خدا پیدا کیتے تے رزق دے سی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم كان خطئا کبیرا رب تعالی دی پاک فرمایا اولاد کو رزق دے دار کو کرا قتل نہ کرائے جے پیدا کیتے میں رزق دے سبحان اللہ تسا اپنی قبر کو کالا نہ کرو ہنا دے پیچھے اپنی اجا تک سکو مولوی پیٹ پیٹ تے آکھیں مولوی سب کو نصیحت کرتے آکھیں کیا اساں سائیں دا کلمہ کہ نہیں پڑھا کیا ہر کوئی نہیں جاندا ٹھیکیدار جو آتے سولنگ دی سلہن جو سٹے ہیں سویرے جو آئے کھوٹی بنی کھڑی میرا دل ڈاٹا تین دے میں دو چار کوئی کیمرہ شیمرہ لے نال رکھاں یہ بھی ویو یہ بھی ویو یہ بھی ویو سارے ویو گھن کے دے جماعت آل سنت تاکید ہے آقا کریم دی ذات پاک دے علاوہ اللہ کریم دی جناب دے وچ جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام آپ منصب نبوت و رسالت دیتے فائز تھے اللہ کریم دی ذات پاک نے سب کو صاحب معجزات بناتے بھیجے کوئی ایسا نبی کہنی جنہ کو نے اپنی زوات دے وچوں اور اپنی ادا دے وچوں لوگوں کو معجزے نہ دکھائے ہوئے ہر نبی نے جتنا جتنا وقت دی ضرورت تھی دی آئیے اور لوگ مطالبے پیش کریں دے ہیں تو انبیاء کرام انہاں کو اپنے معجزات لکھیں دے ہیں ول انہاں کو اللہ دی وحدانیت پیغام دیتے ہمیشہ واسطے جہنم تو بچاتے جنت حقدار بنے دے ہیں حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی ذوات مبارکہ تو گھنتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف گھنتے ہیں تمام دی سیرتاں آج بھی علماء مختلف شعبیاں دے وچوں مختلف لیجیاں دے وچوں مختلف محفلاں دے وچوں تواڈیاں سماعتاں تک یہ پیغام پہنچیں دے مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑا عظیم معجزہ ساڑھے نبی کو عطا کی تھے رب دی ذات پاک نے کہیں کوئی نہیں دیتا اللہ اکبر کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک ہوں اللہ نے صاحب معجزہ بناتے بھیجے جنہ کو اساں علماء دی زبان وچوں اور حضرات محققین دی زبان وچوں اور حضرات محدثین دی زبان دے وچوں اساں بالکل آسان طریقے نال انہاں باتاں کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور انہاں کو اپنے دل دی تختی دے تے لکھ بھی سکتے ہیں اور آقا کریم دی امت تک یہ لفظ پہنچا بھی سکتے ہیں اللہ رب العزت دی ذات پاک نے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام دی ذات اقدس کو جڑے انہاں صفاتاں نال متصف کیتے نا وہ کیوں نہ کرنا ہے اللہ دی ذات پاک نے یہ ساریاں چیزاں این وجہ واسطے عطا کیتی ہیں کہ آپ پوری انسانیت باپ آنے اور آج بھی ساکوں اپنی ذات تے مان کہنی ساکوں اللہ کریم دی رحمت تے اتنا مان ہے کہ خالق دی ذات پاک نے ساکوں آدم دی اولاد وچوں پیدا کیتے پر جڑے سارے ابا جی ہیں جڑے سارے بابا جی ہیں سیدی حضرت بابا آدم علیہ السلام آپ کو تا اللہ کریم دی ذات پاک نے فخلقت بیدی اللہ نے اپنے ہاتھ نال آپ بنائے اور رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمائے جنہ کو میں رب نے اپنے ہاتھ نال بنائے نا لوگو توڑا پیو ہے اللہ اکبر وہ توڑا باپ ہے اور جنہ توڑا ابا توڑا والد میں رب دی ذات پاک اپنے ہاتھ نال بناواں دساؤ تا صحیح بھلا میں کشے دی کمی رکھی ہو دساؤ میں رب دی ذات پاک نے ہوں دے اندر کئی چیز دی کوئی کجی رکھی ہو سی میں خدا چاہنا جے کو میں رب اپنا نائب بنائے میں اپنا قائم مقام بنائے میں اپنا خلیفہ بنائے اور جنہ کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تمام ملائکہ تمام فرشتے دے سامنے حجت تمام کرتے فرما دیتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنا نائب تے قائم مقام بنائے ول ان دے اندر کئی چیز دی کوئی کمی کہے نہیں
تو ول تساں بھی خیال کیتا کرو جلے بابے دا ذکر آوے نا سینہ تان تے اپنے ابی دی شان بیان کیتا کرو ڈرے تا او جیندے چ کمی ہوئے بھلا تواڈے ابے جی کوئی کمی ہے تا اے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے پوری انسانیت تے باپ کو اے مقام عطا کیتے آج بھی اگر کوئی شخص این جہان دے اندر بیٹھے اور جیڑا بھی مشرق باوے مغرب باوے شمال اچ باوے جنوب اچ باوے کالا ہوئے گورا ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے جاہل ہوئے حتیٰ کہ پڑھا لکھا ہوئے جیڑا جیڑی کیفیت جی بیٹھے انسان ہوئے مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا انہاں دے باپ کو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے آپ بنائے یہ تھوڑا کرم ہے کہ تواڈی جیڑی ذریت کو چلائیں تا آدم دی پشتی چو چلائیں آدم دی کانڈی چو چلائیں آدم دی کماری چو چلائیں اور جتنا ہی تساں چلے وسو جتنا کائنات تے اندر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دی مخلوق ہے تو اتنا جانور چوپائے پرندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے بائم الارض شجر و حجر سب کچھ جتنا موجود ہو سی اتنا انسان ہی موجود ہو سی مگر انسان اے او ہے جے کو میں رب آپ بنائے تے آدم دی کانڈی چو بنائے تو ایویں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے کائنات کے اندر جتنے انبیاء کرام بھیجن اور انبیاء کرام کو خالق دی ذات پاک نے ول انہاں معجزات نال متصف کیتے اور جیویں انہاں لوگاں نے حضرات انبیاء کرام کو معجزے طلب کریندے ہیں اور مطالبے پیش کریندے ہیں اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے سونے تساں انہاں دے سامنے ہچکچاہٹ نہ کرائے بس تساں او چیز دی حامی قبول کر گنائے جڑا کچھ او آکھن ول خدا جانے تے ول نبی جانے دیکھو نا اللہ دی ذات پاک نے حضرات انبیاء کرام بھی چون حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آپ جو کہ برگزیدہ اللہ دے نبی ہیں اور آپ اللہ دی ذات پاک دی طرف جلے اعلان نبوت کی تائی تو حضرت سیدی صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگو کٹھے تھی آؤ میں اللہ دے نبی ہاں تساں کچھ خیال کرو اللہ کو بھی منو اور میں اللہ کریم دی ذات پاک دی طرف چنا ہویا پسندیدہ بندہ جے کو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے منصب نبوت عطا کی تھے تو انہاں لوگاں دے وچوں کچھ ایسے اکھڑ دماغ دے ودے ہیں انہاں کہ ہر کہیں کو منیندہ آوے اساں جب تک اپنا مطالبہ کہنا رکھسوں سارے مطالبے پورے کہنا تھی سن ان وقت تک اساں نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے حضرت سیدی صالح علیہ السلام فرمایا رکھو مطالبہ کیا کرنا چاہتے ہوئے میں تھوڑے مطالبے پورے کرے سا انہاں کہ اساں ایک پتھر چاہنے پتھر ہی چو ڈاچی نکلے ڈاچی گبھن ہوئے جلے باہر ہوئے بیاپ ہوئے دے ہوئے تو کلمہ پڑھ سو حضرت صالح علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ دے برگزیدہ نبی ہیں آپ نے فرمایا عقل کرو بھلا پتھر ہی چو ڈاچیاں نکلیاں انہاں کہ ای ہوتا سا تیرے ہاتھ بھی چو دیکھنا چاہنے ہیں جے تو نبی ہے نا اللہ اکبر تسا ایویں کر دے دکھاؤ چاہ آپ نے فرمایا وہ جنسی چو ہم جنس نکل دی ہوندی ہے سرے کے چاکاں چاہ کنک جو وہ ہے سو کنک کی نکل سی جھوڈل جو وہ ہے سو جھوڈل ہی جم سی برسین جو وہ ہے سو برسین جم سی پتھر جو رکھ سو بھی چو پتھر نکل سین تسا جو آکو پتھرائیں چو جاندار جانور نکلے تو وہ جانور بھی ڈاچی ہوئے بھلا ہی میں تھی سکتے انہاں کہ اگر نہیں تھی سکتا تو بھلا اسا من میں نے تو سا نبی کہیں نہیں وے اگر تو سا کر دیں دے تو من میں نے نبی ہے حضرت صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ سے ایویں بیٹے آدھیں اللہ دیت پاک نے فرمایا تو آدھیں سبحان اللہ اے سونا نبی تو آدھیں آپ نے فرمایا اللہ سے چلو بندے بانوے سن کلمہ پڑھوے سن اللہ کریم دیت پاک فرمایا سونا انہ کو چھوڑ تو ڈسا تو آدھیں آپ نے فرمایا چلو اللہ سے ایویں چکرے نے پتھری چوڑا چی کڑ چا اللہ دیت پاک نے فرمایا انہ کو آکو چاہمن پتھر حضرت سیدی صالح علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ دے نبی ہیں آپ نے جلے فرمایا نا فرمایا منجوئے چاہو پتھر جتو مردی آوے کوئی وٹا چاہو روڑا چاہو چٹان چاہو پتھر دے ویتو جیڑا کوئی تو چاہتے آسو نا میں وال تواڈے مطالبے کو پورا چکرے سا میں وال اومیں چکرے سا کیا مسئلہ ہے کیا ہے نہیں بولیندہ نہیں بولیندہ آؤ ایڈے لنگاؤ تو سا ایڈو آباؤ آؤ ایڈے آباؤ آؤ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم آپ نے فرمایا چلو چاو پتھر وہ قوم بھاج پئی پتھر چاون واسطے جڑے پہاڑاں دے نزدیک پہنچے نا تے پہاڑی لوگ موجود ہیں انہاں پوچھا خیر ہے کدے تساں پہدے پے وے انہاں کہ ایک نبی ہے ودن فرمایا نام کیا ہے فرمایا صالح علیہ السلام فرمایا وال تساں کدے بھجدے پے انہاں کہ ایسا انہاں دے سامنے نا ایک مطالبہ رکھے پتھر ہی چنا جاندار جانور کاٹ دے وے تے جانور بھی ڈاچی ہو آپ نے فرمایا وال انہاں کے سیدھی جہی گال ہے ڈاچی چو آج تک پتھر ہی چو ڈاچیاں نکلیاں کہنی جانور آئے کہنی اساں اینے کٹ نہیں سکنا سا کلمہ پڑھنا کہنی بس سارا مطالبہ پورا تھی وے
انہاں ایک بندہ بڑا سیاڑا کھڑا ہے کہ حیا کرو نبی ہے اے آکسی چا ڈاکے نکل انہاں کہ تساں میں مشاہدہ کرو چا دیکھو چا بھئی آج تک پتھرائیں چ کوئی جاندار چیز نکلی ہے وہاں کہ نکلی کہیں نہیں پر این آکھنے چا رکنی کہیں نہیں انہاں کہ چلو ایو امزوزہ چا بنے ایو تجربہ چا کرنے انہاں کہ پتھر چاہو پتھر چاہتے جلے آندے پیانا تے وہ لوگ سیانے کھڑے ہیں انہاں کہ والے ایک بھائی گالی منائے انہاں کہ کیا فرمائے انہاں کو اکھائے اسا توڑی آنکھ دے سامنے نہیں رکھتے سا کو پتہ ہے اگر توڑی آنکھ دے سامنے ایسا رکھا توڑی نظر توڑی نگاہ دے سامنے رکھا چا نبی دی نگاہ ہے اللہ اکبر نبی دی نگاہ ہے تے نبی دی نگاہ پتھر دے پہ گئی اے پتھر دے پھٹ وے سی وچوں تے جانور نکلا سی ایڈے ولی دی نگاہ پہ ونجے چور جنتی بنویں دے اڈے تے نبی دی نگاہ ہے مبارک ہے آخر کوئی کمال ہے نا آپ نے فرمایا وال کیا کو انہاں کہ بھئی ایک گال ہے سیدھی تساں آنکھ دے سامنے انہاں کو کہنا رکھائے کیا ہے کیا ہے آواز کھول رہی آواز کھول بار بار منجے یہ دروازہ کھلے چھو تا آواز ویسی اچھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس تا جڑے پر پیارے فرمودات ہیں نا انہوں کو توجہ نال سنو اور پورے انہماک نال سنو اور پورے دل دی تختی دیتے نقش کرو تاکہ جرن اسا محفل مکے ختم تھی وے اپنے گھر رچ ونیوں اپنے سجنہ کو ونیوں اپنے پیارے کو ونیوں نا تو ول انہاں کو اپنی آقا کریم دی ذات پاک دیاں گالیاں سناؤں حضرات انبیاء کرام دے تذکرے سناؤں حضرات انبیاء کرام دی سیرت احوال سناؤں حضرات انبیاء کرام دے معجزات سناؤں تاکہ سارے بچیاں دے دل دے اندر نبیوں دی محبت پیدا تھی وے اور انہاں دے دل دے اندر ولولہ پیدا تھی وے شوق پیدا تھی وے کہ اساں بھی حضرات انبیاء کرام دا ذکر سننا چاہنے ہیں جڑا اللہ دے قرآن چی موجود ہے تے محمد دے فرمان چی موجود ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دے سامنے ایک مطالبہ کرائے انہوں نے کیا فرمائے انہیں دے سامنے نہ رکھائے آنکھ دے سامنے نہ رکھائے نظر دے سامنے نہ رکھائے نگاہ دے سامنے نہ رکھائے اے یاد رکھائے نگاہ نہ بڑی کم کریں دیئے جلے کہیں دیتے نظر پہ بھی دیئے نا ان کو آدھیں میں کو نظر لگ گئی ہے تو بندہ نا کہیں ویلے سوچے اگر تے کو نظر لگ گئی ہے تو بل اے نظر لاسی کی میں نظر مکسی کی میں نظر دے اتارے دا طریقہ کیا ہے تو اے تو سان جٹ لوگ سا کو سمجھیں دے بھئی ایسا پیران کل ویسوں تے پڑھ سنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقتن و نظرتم من نظرن فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار اے پھوکا مرے سنچا تے نظر ساڑی مک ویسی نحوست ختم تھی ویسی تے رحمت آویسی ہن تارے کل پوچھتا جے کو جماعیاں آوین کسرت دینال او کو تا نظر لگ گئی تے جے کو کسرت دینال اباسیاں شباسیاں شروع تھی وین او تا آکسی چاہتا میں کو نظر لگ گئی ہے اچھا اے مولوی من گئے بھائی گندی نظر لگ وین دیئے گندی نظر لگ میں دیئے اگر چنگا بلا سرے چے دیکھو نا کوئی بندہ اگر کماندہ ودے دین رات کماندہ پہ ہٹی شٹی چنگی چل دی پہ ڈاند ریڑی چنگا چل دا پہ نظام ٹھیک چل دا پہ دکان شکان دوتے گاک شاک ٹھیک آندے پہن تے وال دو چار دی مانا کہیں میں لئی میں تھکیڑا تھی ونجے تے میں جسم تروٹان لگ ونجے تے میں اباسیاں دے وال ای میں اللہ سے بھران لگ ونجے تے میں دیوار نال باون لگ ونجے تے سیرے چ داد دے لتائیں چ پیڑ تے میں لتاں دے وچ وٹے دے روڑے آون لگ ونجے آدمی کو نہ کہیں دی نظر لگ گئی ہے تو بندہ پوچھے جو صحیح اگر کہیں دی خراب نظر تے کو لگ سکتی ہے تو کہیں ولی دی نظر ہی تے لگ سکتی ہے تو انہیں کچھ نا اگر گندی نظر دے تو سا قائل ہی وے تو چنگی نظر دے تو سا قائل کیوں نہیں بیتی سکتے اے جڑے محفل چ بولیں دے بیٹھے نا بھئی گال تھی دی یہ میں کو بولواؤ یا وال تو سا خود بولو یہ ڈسٹرپنگ جڑی ہے نا یہ کام خراب ہے بھائی یا پتہ نہیں میں پہلی دفعہ تقریر واسطے آیا ودا یا وال میرے خیال دے میں جاؤں وہ ودا نکل دا یا وال میرے خیال دے اجا میں ہن کام ودا شروع کرے نا یہ کام خراب ہے ہن میں جڑے بولیں دے بیٹھے نا اگر میں انہاں کو ایک گال پوچھ گئی نا میں کو جواب دے سکدا واہ 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 ٹھیک نہ بولے کرو ای قرآن دی محفل ہوندی ہے نبی دے ذکر دی محفل ہوندی ہے ای محفل دی آدھا گھنٹہ دیو پونا گھنٹہ دیو مگر تواڈے دو اکھیں ساڈے دو ہوٹھاں تے تواڈی آنکھ ہٹ گئی
اے یاد رکھا ہے دل دی مہار آکھی وے جدے مہار ٹر ویندی ہے توجہ ہی اڑائی تھی ویندی وے تساں اگر توجہ ہٹا دیتی نا میری طبیعت وال بہت طرح تھی ونی ہے میں چاہنا تساں خدا واسطے جتنی دیر تک بہو تساں میں کو وقت دیتی رکھو توجہ دیتی رکھو میں تیری توجہ دے بدلے یا تو کو قرآن دیتی رکھساں یا محمد دا فرمان دیتی رکھساں اللہ اکبر انہاں کے ہن کیا کروں انہاں کے بھئی ایویں کرو بھئی پیارے نبی دی پاک بارگاہ دے وچ نا انہاں کو آکھو کہ نظر رکھیں اے نظر دا نا بڑا کمال ہوندے وے میں ایویں چھوٹی جی ایک دلیل دیواں چاہ والا اپنے ہی نظر دے تے نعرہ تکبیر سیدی مولا علی مشکل کشا سیں دی خدمت اندر ایک شخص آ گیا انہاں کہ حضور ایک گال دا جواب تے دیو اچھا آیا کڈن آیا اون ویلے کہ انہاں ظالمہ کو یہ پتہ ہے کہ سیدی مولا علی مشکل کشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ سے دیات پاک آپ دی تکبیر اولا کہنی چکی تکبیر اولا کیڑی ہوندی ہے نماز دے اندر جلے امام صاحب نماز دے اندر داخل ہوندے مکبر تکبیر آخ لیندے اور جلے تکبیر پڑھ گیندے نا تو امام صاحب کریں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلے شروع کریں نا الحمدللہ رب العالمین سبحانک آتا ہوں گھن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک جتنا درمیانی وقفہ ہی وہ تکبیر اولا ہے اے نماز دی روح ہے اے نماز دی تسکین ہے اے نماز دا دل ہے اسا تو کوشش کریں نا بھئی اسا دکان بند کرتے ہوں لے ویسو جلے امام سے برا کچھ پڑھی کھڑے ہو سا کیونکہ پیچھو گاہک آ گئے جے میں مسیح تے چویں نا تو گاہک پر لی دکان دے ویندے گاہک نہ ونجن بھاویں نماز چلی اے ساری غفلت ہے اور اے ساری غفلت ایک وقت ساڑے ہوتے ایسی غالب چڑھ دی ہے ساڑے کو نماز چک ویندی ہے وال ساڑے کو پہلے تکبیر اولا چک دیا وال نماز چک دیا نماز چک دیا وال نمازاں چک دیا نمازاں چک گیا وال جمعہ علی مارا آئے کھڑے ہیں وال جمعہ علی مارا جو چکا وال وہ عید ہوتے آئے کھڑے اوہی عید دیتے اگر امام صاحب رہا 7 بجے دا ٹائم دیتا آئی تو وہ وقت ہوتے نماز پڑھائی ہے چاہ آخر کار اساں گلا ہی کوئی دیتے امامہ تیریاں جلتیاں ہی کھا گئی ہیں شیطان ایسا ظالم ہے شیطان ایسا ظالم ہے مگر خالق دیت پاک نے فرمایا پورا 11 مہینے شیطان کو تیرے اندر رکھ سا فون بند کرو جالی فون بند کرو جا فون بند کرو جالی فون بند کرو جا اچھا شیطان ایک ایسا ظالم ہے کہ جے کو رب تعالیٰ دیت پاک نے آزادی دیتی ہوئی ہے کہ تم میرے بندے کو کہیں طریقے نال گمراہ ہی نہیں کر سکتا شیطان آخرکار رب دی پاک بارگاہ وچ آخری تو اس میں اللہ اوقوینم اجمعین تیرے بندے کو گمراہ کرے سا رب تعالیٰ دیت پاک نے فرمایا لانتیہ تیری اتنی طاقت کہنی کہ تو میرے پیارے کو گمراہ کرے اگو این جلتی نال اللہ دی پاک بارگاہ وچ ایک دعویٰ کر دیتا ہے ثم لاتی من بین ایدی ومن خلف من ایمان من شمائل ولا تجد اکثرهم شاکرین اگو قابو کرے سا کھبے قابو کرے سا سجے قابو کرے سا پیچھے قابو کرے سا چارے اطراف دی طرف میں انہیں کو گھیر گن سا تینا بندہ کی رہے سے اللہ دیتے پاک فرمایا لانتی ہے چارے پاسے تائیں قابو کی تینے پر دو پاسے چھوڑ دیتے اے روتے آدھے دو پاسے میں کیڑے چھوڑیں فرمایا ایک عرش اللہ پاسا ایک فرش اللہ پاسا اللہ دیتے پاک نے فرمایا عرش ہی فرش ہی اگو جلدی نہ لا دے عرش ہوتے کیا کرے سن فرش ہوتے کیا کرے سن تلے زمین ہے اتے اسمان ہے تلے فرش ہے اتے عرش ہے تیرے بندے کیا کرے سن تلے اتے اللہ دیتے پاک فرمایا جے میدے ہو سن سر سجدے تے چرک سن وال چبخشے سن جے دعا مانتے تو وال چبخ انسان دا اصلی دشمن ہے شیطان مگر خالق دیتے پاک نے فرمایا پورے 11 مہینے کو آزادی دیتی ہے پر تیدا ایک عذر آئی میرے ہوتے میں تو نماز پڑھنے میں نا شیطان دا ونجا نہیں دینا میں کو پھاد گیندے خیالے چلا گیندے میں کو مبتلا کر گیندے میں کو تیرے دروازے تے نہیں ونجانے دا اللہ دیتے پاک فرمایا تیرا ایو عذر ہی مکا چھوڑے نا رمضان شریف والے مہینے چ مہی کو بات چھوڑے ہون تا دشمنی بدھا پہ ہون تا لانگا پیران دے بال ہے نا تے والا عقیدت مند لوگ ہوندے نے محبت والے لوگ ہوندے نے پیار والے لوگ ہوندے نے لاڈ والے لوگ ہوندے ابا جی انہاں کول ایک بندہ آ گیا آکھن لگا تساں سارے گھر آندے وے سارے چھوٹے پیر تے سارے کول کدا نہیں ہے اودی بھانی دے کوئی ویندے اللہ فرمایا میں رمضان شریف وچ تہاڈا لانتی شیطان دشمن بد کھڑا ہے ہن تے میرے گھر آ ونجو جے تو رمضان شریف وچ نہیں آندا میں کوئی ایک دسا بدھا دا شیطان کو ہے تو میرے گھر کیوں نہیں آندا میرے در تے کیوں نہیں آندا میری بارگاہ تو کیوں نہیں آندا اگر تو ہون ہی نہیں آندا ہن اوندا اتے ڈوس نہ پیا دے میں ہن میں تیرے کول پوچھتا تے کو خیر ہے
دشمن تبدھا پہ عذر کیستے دے سے کہندے بندے آئے اساں مولا علی مشکل کشا سہندی نماز دی تکبیر اولا کہنی چکی شیطانہ کو پتہ ہی یہودیاں کو پتہ ہی دشمنہ کو پتہ ہی مولا علی سرکار نال بغض رکھن والے کو پتہ ہی کئی طریقے نال کو نماز تو چکاون ہے پر شیر خدا ہے مشکل کشا ہے رضی اللہ تعالیٰ سے تاجدار حالات ذات پاک آپ نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر داخل پہ تیندن پوری سوچی سمجھی سازش دے تحت آپ دی خدمت وچ پہنچے انہاں کہ علی سے جی سے فرمایا میں ایک سوال دا جواب دے دو انہاں کہ کیا انہاں کہ کیڑا کیڑا جانور ہے جڑا انڈے دیندے کیڑا کیڑا جانور ہے جڑا بچے دیندے انہاں دا سوال کرن دی اے نوعیت این وجہ واسطے آئی کہ جانور بچے دیون والے تے ڈھیر سارے تے انڈے دیون والے ڈھیر سارے گن دے وقت لا دے دی نماز دا ٹائم چکواونی تے نماز سوال دا بہانہ ہے حضرت سید مولا علی مشکل کشا سرکار آپ ایک دروازہ آپ ایک پیر مسجد دے در سالچ رکھی کنے بیا باہر آئی آپ نے فرمایا جواب دے انہاں کہ جی آپ نے فرمایا جن دے کان باہر نکلے بچے رہندے جنہاں دے کان وچ وڑے انڈے دے نماز پڑھی آواں نعرہ تکبیر مختصر ہے آپ نے سوال دا جواب تا دیتا مگر دشمن ٹور نہ سکا گھر دا راہ بول گیا آپ جلے عبادت کرتے واپس پہنچے تک کھڑے آپ نے فرمایا خیر کیوں کھڑے انہاں کہ علی جی آپ نے فرمایا ایک گال کروں ناراض تا کہنا تھی انہاں کہ کہنا فرمایا کلمہ دا پڑھا ہو جائے آپ فرمایا دشمن بنتے آئے تھے کلمہ پڑھ دے انہاں کہ اساں تجربہ ودے کریں دیا سے علی جواب دیں دے آپ فرمایا نا بھائی گال دے سو انہاں کہ تاری نماز قضا ودے کریں دیا تھے آپ نے فرمایا علی دی انہیں کو نا کچھ جانور ایسے ہیں جڑے بچے دینے کچھ جانور ایسے ہیں جڑے انڈے دینے جنہاں وچوں ایک جانور کچھوئی اے انڈے دیں دی اے انڈے کتے دیں دی اے ککھائیں سے نہیں دیں دی آلھنے سے نہیں دیں دی گابر سوما کچڑ چکڑے سے دیں دی جتنا مٹی دے وچ پانی رلا یا ہو سی نا اے ہوں کنارے دے ہوتے بن کے نا مٹی کو کھدے سی کھود کے نا ہوں گارے دے وچ اپنے انڈے لا دے سی اتو مٹی دبتے نا باہر چلی وے سی علامہ عبد الرحمن دمیری سرکار ایک لفظ فرمے دن آپ فرمے دن اگر ایک کچھوی 3000 میل تک چلی ونجے نظر انڈے دے ہوں نظر نگاہ توجہ انڈے دے ہوں بیاں جانور آئیں دے کو ایک نہیں مرا پوچھ کی دا اڑی تے کو کیا ہے یہ جی میں جب مردوں سے دا اڑے کیا ہے جی عورت اڑی کیا ہے مادی تے کو کیا ہے وہ کیا ہر ویلے تیری نظر انڈے تے کیوں ہوندی ہے ہوئے جواب سنا ہے وہ کہ اگر ایک لمحے واسطے انڈے تو نظر ہٹاواں انڈا خراب تھی وے انڈے وچوں بچہ کہنا جم سی کچھوی انڈے تو نظر ہٹاوے انڈا خراب تھی ویندے چلو سرائے کہتے تھا کمی سرائے کہتے جو کمی انڈے تو نظر ہٹاوے انڈا خراب امام مقتدی تو نظر ہٹاوے مقتدی خراب پیر مرید تو نظر ہٹاوے مرید خراب ابا ہولے ہولے جلوں پہ میں بلچہ ساسی امام مقتدی تو نظر ہٹاوے مقتدی خراب پیر مرید تو نظر ہٹاوے مرید خراب والدین اولاد تو نظر اچھا ہٹاوے اولاد خراب بادشاہ رعایا تو نظر ہٹاوے رعایا خراب اوے نبی سبحان اللہ
نگاہ اتنا کم کریں دی نظر اتنا اچھا یاد رکھا ہے نبی حالت نماز ویچن نبی دی نگاہ امت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایک لمحے واسطے نبیاں دی اکھ تو اوڈر کہنی وے چکا ہویا کہنی وے اور نبی دی ذات پاک امتیاں تو غافل کہنی نبی دے بیٹے یہ عقیدہ رکھو اپنا کیونکہ خود آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون سرکار دی ذات پاک فرمایا میں مصطفیٰ دی ذات پاک او کچھ دے دھاں جڑا کچھ تساں دیکھ ہی نہیں وے سکدے جڑا تہاڈی وقت وچ کہنی تہاڈی حیثیت وچ کہنی تہاڈی پہنچ وچ کہنی تو اساں اتوں تک رسائی نہیں وے کر سکدے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک فرماندے میں دے تھا سبحان اللہ اساں رات تے گھپ اندھیرے چ ودے ہیں نبی دے بیٹھے ایسا ستے پہ ہیں نبی دے بیٹھے بعض ساڑے بزرگ آج بھی ایسے ہیں جڑے رات دے 3 بجے تک اٹھ دیں اٹھی تے درود تاج پڑھنا شروع کر دیں میں تارے کو پوچھتا تو جاگ پہ نبی ستا بے تے خود آقا دیا تے پاک بیٹھے فرمائے آسما میں محمد سندا بیٹھا سمان والا نہیں سندا نیندر کرن والا نہیں سندا ہوئے جڑا جاگدا ہوئے تے زندہ ہوئے جماعت اہل سنت دا اج بھی عقیدہ ہے سارے نبی اج بھی زندہ ہیں غلام پڑھ دے بیٹھے نبی سن دے سبحان اللہ اور نبی پتھر سامنے نہ رکھا ہے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا اگر نبی ڈیٹھا چاہ پتھر پھٹ ویسی کیا کروں انہوں نے کہا میں کروں نبی پاکو سن تیری کانڈ دے پچھو رکھ سوں نہ دیکھ سی نہ پھٹ سی نبی چو جاندار نکل سی تے نہ سا کلمہ پڑھ سو دھوڑ کھڑے ہم تے پیچھا ہے ایک بننا ہائی سرے کے بننا وگھے دا بننا تے کلے دائی بننا تے مربع دوی بننا جیتا پتھر پورا پہ ہوندے ہون داری حلا پہ اللہ ناتا خدا خراب کری نہ نماز چھوڑی ہے نہ پتھر ٹورنا چھوڑی بہت تے مروائیں چاگن بے قبرستان نال لانا تا تو ہی چاہوے تھے بس چکر ہونتا کلہ دو تے آسائیں والدری 1000 روپے تو سائیں دیتا جاتے آسائیں تو جنت پچایا چاہ اے پتہ کہنی پتھر ٹوریں دا مر گیا بس چکر ہون کہیں نال کہیں نہیں بے چاہتے ونی جڑے پتران واسطے پتھر ودے ٹوریں دے وے یہ توری قبر دے ٹور دے کرنا فاتح نہیں پڑھنا رہا عمر بھر تو چنتا ہیرے موتی نہیں خبر تجھے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی کہہ دے پیچھو تو لڑائیاں جھگڑے ودا کرے نے کہہ دے پیچھو سکی بہن کو حق نہیں ویریتا ہوں لعنت واسطے جڑا تیرے پیچھو بوکی نہیں چاہتا بس جڑا کچھ وگھا کلا ٹوٹا موٹا گیٹھ ڈو گیٹھ پینی یہ کچھ سائن شالا کرے پوری جڑا نصیب تھی پو جے خدا پیدا کیتے تے رزق کی دیسی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا رب تعالی دی تے پاک فرمایا اولاد کو رزق دے ڈر کو کرنا قتل نہ کرائے جے پیدا کیتے میں رزق کی دے سبحان اللہ تساں اپنی قبر کو کالا نہ کرو ہنا دے پیچھے اپنی قبر کو اپنے پیٹ کو اپنے جہنم نال نہ بھرو بس ٹھیک ہے کھیر ہوئے جڑا کوئی گاں شاماں چانچ دے وے بھرواؤ تے جان چھڑواؤ نلکا یا تیری مدد مکالا مل 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 تے چٹیاں تھی گئی ہیں برباد تھے پہ ہیں یہ دند پٹن دا مقام نہیں مسلمان دے سامنے بڑھ مر ونجن دا مقام دانے کھڑے رہنے دے وچ مٹی رلاتے کھیر کھڑے رہنے تا پانی رلاتے موسلے کتھو دے ہیں لعنت نحوست کیوں نہیں پئی مقدی ساڑے کرتوت ہے پہلے گھروں دے اندر درود شریف پڑھائے ویندے ہیں ہن درود شریف دا نہ ہے میں تا سارے پوچھ دے ویندے بڑا پڑھوں چھوٹا پڑھوں خدا خراب کری جلے پڑھنا ہی اپنے نبی دے بڑا چھوٹا کیا ہے ڈیڈ واٹے تو بڑے پڑھو تے بھامے چھوٹے پڑھو سائیں سنتے ہیں پہلے پڑھو تے بھامے بعد پڑھو سائیں سنتے ہیں جلے واٹا ونجے وال پوچھیں دے کھڑا چھوٹے پڑھو بڑے پڑھو پہلے پڑھو یا بعد پڑھو ویچ پڑھو یا بارو پڑھو صحیح ہر ویلے سن دیں تو پڑھنا لا بانتا صحیح لک میں ٹھیک کرو سارے لک میں خراب ہیں ہن تو میں روڈ بن دے پین خدا نہ خواستہ ہی جو کرا کوئی گنیاں دی ٹرالی ایک دفعہ لانگ پوے اشرف شوگر میلی تائیں آئی کھڑی تیاریاں ترکھاں پچھو ودیاں چھکیں دیاں پیو
پیو ہی خوش ہے وہ جڑے کھوتے دے پوترا ڈو چیک کائیں تے بندے دا پوتر چھکیں دے بالا جو لنگے مالٹیالا لانتا پچھو چھک دیں یہ اصل تمیز دیتی ہے بالا کو میں ایک گھنٹے واسطے آتے تو کو دسیندہ کھنا پیو دی ذمہ واری بن دی اپنی اولاد کو دساوے والدین دی ذمہ واری بن دی اپنی اولاد کو دساوے جے کہنا رسے سی قیامت نہیں مرا یہ اولاد اکسی یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا طعن اللہ وطعن الرسول وقالوا ربنا انا طعنا سادتنا وکبرانا فعدلون السبیل ربنا آتم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرہ یہ میرے رب بنیادی ذات پاک اعلان کر ویسن کہ آکھنا چاہنے بالا جڑا کچھ آدھے ہجمہ تیری منے نا یہ بالا کسی میرے پیو دا منہ دھا کر دے بھائی تے ساڑ ہندے کل پوچھ سکو برائی کو روکا جلے وڈے اسائیں میں کرے سو چھوٹیاں کو نصیحت ہاں سی بعض دفعہ ایسے میں نے وڈے وڈے بندے بیٹھے ہوں دیں بال سارے گولیاں کھڑے کھیڑ دیں پٹھو گرام کھڑے کھیڑ بھئیاں کوئی لانتا نمیاں یہ ودیں وہ کھڑے کھیڑ دیں ہوں دیں پیو جو بیچارہ تاش کھیڑ سی بال گولیاں نہ کھیڑ سے تو مسیح تے چباں ویا یہ مسیح تے جو باہر نکلے نا تو جو قرآن پڑھے ہاں اے قرآن پڑھے بغیر سکول ونجے نا تو رات کو موبائل دے دا سمجھیں اے رات کو جب تک ڈترائے کس طرح دیکھتا نہ سمجھ نیندر ہی کوئی نہیں آتی اے ساری حالت تھی کہ سارے بالا دی اصل حلال دا لقمہ کھاونا ہی چھوڑ دیتے مشکوک لقمے جڑن دے پیٹ چائن اللہ سے یہاں کے نہ حرام نہ کھوائے آکھے سے نا یہ مطلب ہے اللہ ہٹ کے جڑن دا اللہ دا آکھا مننا چھوڑے سے بال ساڑا آکھا نہیں منے دے رواٹ کے بکاٹ کے بالا کھانی منے دے اون دا آکھا من چا منوا چا جنن دا اون دا آکھا مننا چھوڑے سے ہر کہیں ساڑا آکھا مننا چھوڑی دے تے جائیں اللہ دا آکھا مننا آئی کھڑا ملتان ہے چاہی بوٹیاں بھنویں دا سورج کھڑا جائیں اللہ دا آکھا مننا آئی سکے دریا کو رکا جو لکھ تیری تاس پانی جو وہا آج تک واندھا پہ سکن دا نہ ہی کہہ اے انہان اللہ دے آکھا مننا لے بیٹھا پہاڑ دی غار ویچائی پہاڑ جو تلے ڈٹھے تلی رہے دے جو روکس آج تک پہاڑ رکا کڑے تلے آمن دا نہ کہنی کون ہے اللہ دا آکھا منس اللہ ہوں دی آکھا من چھوڑے ایسا کتوں تک اللہ سنگ دی آکھا من رب جو واضح طور دوتے فرمایا لا تاکلوا الربا سود نہ کھوائے ان لاکھ چوٹی ہے دکان چ گڈی ہے ہٹی کھولی بیٹھے آو جنے کاروبار کرو رب نال مقابلے ساکو نہ کھاون دا ڈائے نہ پیمن دا ڈائے نہ سمن دا ڈائے نہ لمن دا ڈائے اسا کو کائیں سکھاونے 1400 سال تھی گئے نبی دا دین آیا ودے کڈن سکھ سو اجا تک ساکو مولوی پیٹ پیٹ تے آکھیں مولوی ساکو نصیحت کرتے آکھیں کیا اسا صحیح دا کلمہ کہہ نہیں پڑھا کیا ہر کوئی نہیں جاندا ٹھیکیدار جو آتے سولنگ دی سلہن جو سٹیں سویرے جو آئے کھوٹی بنی کڑی پول دا ایک سریعہ جو باہر نکلے ترائے جوانا بات بول دیو رہا ختم وقت کی دے ہوں کہ سریعہ اڑ دے ہمال گھر چاہ سکتے یہ ساری حالت ہے مسیح جو نماز پڑھیں جوتی موک گئی یہ ساری حالت ہے کیا کرے سو ساری نصیحتاں کیا کرے سن سارے واضح نصیحت کیا کرے سن سارے گلے پھاڑنا کیا کرے سن تڑے ایک مولوی دا 80 ہزار بھرنا کہ لے عمل ہی نہیں سیکھی بہر ہو